اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن کیانی نے اراضی معاوضہ کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری افسر تنخواہ بھی لیتے ہیں اور رشوت بھی، نظام حرام کھانے پر چل رہا ہے۔ اچھا، اللہ کرے ان کی سنی جائے، لیکن سنی جائے گی نہیں۔ سارے جج بھی کہیں متفق کا، پھر بھی نہیں ہونا۔ میں 35 سال سے یہی پیٹ رہا ہوں، ہوائی بات ہی کوئی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے سارا کچھ، کتابی شکلوں میں موجود ہے سارا کچھ۔ یہاں آ گئے، اچھا، اور یہ پاکستان کی بنیادوں میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ پاکستان کی بنیادوں میں جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں۔ یہ جعلی کلیم کیا ہے اور جعلی ذات کیا ہے؟ کبھی غور کرو ان جملوں پہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آ جائے اس اللاجیکل غیر منطقی ریاست میں، بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ اللاجیکل ہے۔ اب پوچھو کیسے؟ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، گن پوائنٹ پہ انہوں نے عام آدمی چپڑاسی تک کو بھی کرپٹ کیا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں کھائیں یہ لوگ اور ہم اربوں ڈالر بنائیں۔ یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ وجہ، آئی ہیو این آرگیومنٹ۔ جواب دو، ہمارے جو ویورز ہیں دے آر موسٹ ویلکم، پلیز کریٹیسائز می، اس سے بات کریں، میری صحت میں بہتری آئے گی۔ دیکھو کیا ہے یہ گریڈاں گروڈاں دا، تمہاری گورننس کیا ہے؟ تمہارے فنکشنریز، پاکستان ایک مشین کی طرح ہے، یاد رکھنا، یا انسانی جسم کی طرح، گردوی فیل فلاں بےہودہ بات کر رہے ہیں۔ 17ویں گریڈ کی تنخواہ جو ہے میرا خیال ہے میکسیمم 1,13,000۔ مریم سچی بات بتاؤ، 18ویں گریڈ کی 1,43,43، 19ویں کی 1,75,000، 20ویں کی 2,14,000۔ خدا کا واسطہ، یہ پاگل ہیں؟ وہ حضرت عمر نے تو قحط میں وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی۔ گریڈ سنو، یعنی 20ویں گریڈ کی 2,40,000، باقی معمولی الاؤنسز، یہ وہ کیا ہوں گے جن کی تنخواہیں اتنی الاؤنسز کی ہونی؟ اتنی غیر منطقی ریاست، حرام نہ کھائیں تو پھر کہاں جائیں؟ ان کی جگہ فرشتے لے آؤ، انہاں کولو دوسرے قسم دے پر ہون گے، وہ جدو نوکری تے جایا کرن گے نا فرشتے، تے پر لا کے رکھ جایا کرن گے بیگم کول کہ واپس آ کے لے لیں گا انہاں دے نال۔ لیکن چونکہ ساڈا گزارا نہیں ہوندا تو میں تے حرام کھانا بی بچیاں نے بھی کھوانا ہے۔ یعنی جنریشنز، ہم بات کرتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ، بچے کا یوں فلانا، میں ہی بولتا رہتا ہوں۔ وہ 20واں گریڈ اختیارات ہے، دیکھو انہاں دی پہنچ، دیکھو انہاں دی رسائی، دیکھو۔ پھر وہ پرچھے نہیں اتاریں گے عوام کے تو کیا کریں گے؟ یہ گل جج صاحب نے تو ٹھیک کی ہے، لیکن دیر از اے لاجیکل ریزن۔ پیٹرن ان چیف ہے یہ ریاست کرپشن کی، یہ دادی اماں ہے۔ یار بات سنو، کو 3-4 بچے، میاں بیوی خود 5-6، کو ماں باپ، کو فلانا، کو بیماریاں آتی ہیں، کوئی شادیاں، کو بیاہ، کوئی ہمارے ہاں تو رسمیں بھی بہت گھٹیا اور فضول ہیں، ایسے شودوں کی طرح شادیاں کی جاتی ہیں، اتنے گھٹیا لگتے ہیں، نمائش۔ تو کیسے زندہ ہیں یہ؟ ان کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دے آر کرپٹ۔ اور اب مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ سیلریز میں کہہ کے کسی کو میں نے نا وہ نکلوائی ہے فون پہ، مجھے کیا پتا۔ حسن صاحب، مدھیہ پردیش کے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں بطور کلرک کام کرنے والے جگیشور پرساد اودیا کو 1986 میں 100 روپے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اب 39 سال بعد عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا ہے۔ جگیشور نے کہا کہ میں اور میرا خاندان تباہ ہو گیا، یہ فیصلہ اب میرے لیے بے معنی ہے۔
लानत है ऐसी अदालत पे, लानत है ऐसे जज पे, लानत है ऐसे मुआशरे पे। यानी एक बंदे की पूरी जिंदगी खा गए और वो भी 100 रुपए पे। देखो बात सुनो, रियासत बहावलपुर एक जमाने में तो रियासत थी ना, उसके एक जज साहब को के सामने अगर कोई 100-200 का को चोर चूर लाते थे, वो कहा करते थे नहीं, वो बड़ा चोर लाओ। ये अब ये बद्दुआए हुए मुल्क है। मैं जो लफ्ज ये टर्म इस्तेमाल करता हूं, बद्दुआए हुए। मैं आपकी बात सुन के ना मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 100 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में 39 साल बाद, पता नहीं यार, ये खबर मुझे तो लॉजिकल भी नहीं लगती। 39 साल, आई डोंट नो, इसको वेरीफाई करो, मेरा सच्ची खबर है, अकल नहीं मानती। अल्लाह माफी है। फिर बात नहीं, बस ठीक है, हमारा अपना भी हाल मिलता जुलता ही है, छोड़ो जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। खारजी दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि खारजी कमांडर हमारे साथ बदफेली करते। उन्होंने झूठ बोला कि पाक फौज काफिर है। जब मैंने इन्हें देखा तो पता चला कि पाकिस्तानी फौज तो हकीकी मुसलमान है। मैंने नमाज और कलमे इन्हीं से सीखे, मगर हकीकत में खारिज खुद मुर्तद और काफिर है। देखो बात सुनो, ये किसका फेलियर है मुझे बताओ। अगर तुम्हारे कॉलेजेस से जो क्रॉप आ रही है, स्कूल से आ रही है, वो घटिया है, सब स्टैंडर्ड है, हु इज टू बी ब्लेम? तुम्हारा निसाब गलत है, उस्ताद गलत है। अच्छा, एक मशीन है वो काम नहीं करी थी, मशीन नहीं है ना ये सारी। हम देखो कभी इन बातों पे, लेकिन मुसीबत ये है, हमारा जो खास तरह का जो तबका है, ये पता नहीं सोचते कब हैं, कहाँ बैठ के। और ये कोई जिमखाने बैठा होता है, कोई रॉयल पाम, कोई पीसी, तो कोई अबारी, तो कभी इधर बैठे उधर बैठे, इनके पास इतना वक्त कहाँ से होता है। फेलियर किसका है ये? इस एक माइंडसेट का, जो ठेकेदार हैं मेरी और आपकी अखलाकी तरबियत के। ठेकेदार मिलियंस में हैं इस मुल्क में, उनको सुनने वाले भी मिलियंस में। बदकिरदारी का ये लेवल क्या है? देखो, हम हर जगह पे, जाने में जाने में, हम हर जगह पे ना जहालत, पागलपन का सबूत दे रहे हैं। इलॉजिकल है ना। मैंने अभी वो तनख्वाहों की बात की, मैं को राशियों के हक में नहीं, लेकिन क्या करे, वो इलॉजिकल सिस्टम है, ग्रांड पॉइंट पे आपको करप्ट करता है। अच्छा, इसी तरह यहां भी देखो, दीन कामिल, दीन काहे के लिए आया? दुनिया में सुरखरुई के लिए। कुरानिक विजडम कहती है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान नहीं, मोमिन। हम तो गए गुजरे तरीन मुल्कों के शहरियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो क्या कहते हैं, बेरा रवि का शिकार, धर फिटे मुंह, जहां तस्वुर ही ना हो मिलावट का, दवा में, ग़िज़ा में, कदम कदम पे हराम ही, वो बेरा रवि का शिकार हैं। वो गलत राह पे चलते चलते चांद और मरीख पे पहुंच गए। प्रॉब्लम है, दीन कामिल बेसिकली है क्या? खालिक और मालिक और राज़िक ने इंसान बनाया, उसके लिए पैगंबर भेजे, क्या करने के लिए? जीने के करीने। ये दीन क्यों? किताबें, आखिरी किताब, मैं अपनी आपकी किताब की बात कर रहा हूं, है क्या? तुमने आलीशान तरीके से दुनिया गुजारनी है। ये बड़ी बारीक बात है मरियम, पता नहीं बेटा आपकी भी समझ में आती है कि नहीं। हमें सिखाया ही कुछ नहीं जाता। मैंने नहीं कभी आज तक किसी हजरत साहब से ये सुना कि नमाज ये चीजें सिखाती है। हमें दीन सिखाया नहीं जाता। दुनिया में
دین علیحدہ کر دیا, دنیا علیحدہ کر دیا. اور دین تو ہے ہی طریقہ جینے کے, کرینے کا نام ہی تو دین ہے. بے شک. ختم ہوگی بات. ادروائز اس میں ہے کہ تمہیں کھانا کھانا ضروری ہے, نہیں, وہ تو بھوکا پیٹ بتا دے گا. سانس لینا ضروری ہے, وہ تو آٹو پہ لگے ہوئے ہو آپ. یہ کرینہ ہے, یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں, اور اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے بہترین انسان, رول ماڈلز. ورنہ بات سنو, 313 غزوہ بدر میں 1000 ہائٹ پتہ مکہ کے موقع پہ کتنے, اس کے بعد کدھر گئی پوری دنیا؟ وجہ چونکہ رمق باقی تھی, اب وہ ختم ہو چکی. مسجد کو مرکز بناؤ, ان کو بتاؤ, یہ جو بات میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے خطبے بھی یہ وہ وغیرہ, اور ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں. بتاؤ کھڑے ہو کے کہ اگر تم عام زندگی میں پابندی اوقات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے تم نے سیکھا کچھ نہیں. جنت کی خواہش یہ وہ ٹھیک, سب ٹھیک ہے, زندگی تیری عذاب وچ گزر رہی ہے, تیرے ہم مذہبوں کی زندگی عذاب میں گزر رہی ہے. معمولی ترین لوگوں میں نام نہیں لیتا, ان کی خوشامدیں چھلوٹ مار رہے ہیں, ان کو فلانے کر رہے ہیں, نہیں آ رہا, دل نہیں ہلتا, کام نہیں کرنا. جو چل رہا ہے ریڑا تو چو چل رہا ہو, چلن دو, چھوڑو.